بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چار الفاظ بندے کو ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں، میں، ہم، میرا اور میرے پاس۔ اگر خوبصورتی سفید رنگ میں ہوتی تو کفن کو دیکھ کر ڈر نہ لگتا، اور اگر بدصورتی کالے رنگ میں ہوتی تو کعبے کو دیکھ کر سکون نہ ملتا۔ اگر تم ایسی عورت سے ملو جو اپنی غلطی کا اعتراف کرے، معافی مانگے اور اپنی صلح کر لے تو خبردار ہو جاؤ، وہ عورت نہیں مرد ہے۔ عورتیں یہ سب نہیں کرتی۔ جو ماضی کو یاد نہیں رکھتے ان کے نصیب میں ایسے دہرانا لکھا جاتا ہے۔ اپنے دن کو اس طرح نہ دیکھو کہ تم نے کیا پایا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ آج تم نے کیا بویا ہے۔ ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جو تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیکیاں بھی اس طرح چھپائے جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پچھتاوا بھی نہیں ہوتا۔ ہم سوچتے رہتے ہیں شاید کسی وقت انہیں احساس ہوگا اپنے منفی رویے کا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ پچھتاوے بھی ظرف والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ بے حس لوگوں کے پاس صرف اپنا آپ ہوتا ہے۔ رکاوٹیں تو زندہ انسانوں کے لیے ہیں، میت کے لیے تو ہر کوئی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایک پروگرام میں کسی شخص نے پوچھا، قوم کو آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک عالم نے جواب دیا، ٹانگ کے بدلے ہاتھ، انشاءاللہ قوم اوپر آ جائے گی۔ گھڑی کی ٹک ٹک کو معمولی نہ سمجھو، یہ زندگی کے درخت پر کلہاڑی کے وار ہیں۔ کامیابی کی سیڑھیوں میں کوئی لفٹ نہیں ہوتی، اعتماد کے ساتھ پلان کو لے کر خود ہی چڑھنی پڑتی ہے۔ کامیابی کے لیے اپنی محنت پر یقین رکھنا ہوتا ہے۔ قسمت تو جوئے میں بھی آزمائی جاتی ہے۔ عورت کا کسی انجان سے سخت لہجے میں بات کرنا اس کے بدتمیز ہونے کی نہیں بلکہ باکردار ہونے کی نشانی ہے۔ بادشاہ کا لنگر کھلا رہتا اور مخلوق خدا صبح شام آتی اور کھانا تناول کرتی۔ نئے وزیر خزانہ نے بادشاہ کو مشورہ دیا، سرکاری لنگر حکومتی خزانے پر بوجھ ہے، اس کو ختم کر دیں۔ بادشاہ نے وزیر کے کہنے پر لنگر بند کر دیا۔ بادشاہ نے رات کو خواب دیکھا کہ وہ اپنے خزانے کے باہر کھڑا ہے اور مزدور خزانے کی بوریاں کمر پر لاد لاد کر باہر لے جا رہے ہیں۔ بادشاہ ایک مزدور سے پوچھتا ہے کہ خزانہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ مزدور نے بتایا، اس خزانے کی اب یہاں ضرورت نہیں رہی۔ بادشاہ کو یہ خواب مسلسل 3 دن تک آیا، پریشان ہو گیا اور ایک اللہ والے کو بلایا اور پورا قصہ سنایا۔ اللہ والے نے بادشاہ کو نصیحت کی کہ فوراً لنگر کھول دو، اس سے پہلے کہ تمہاری بادشاہی چھن جائے اور تم کنگال ہو جاؤ۔ بادشاہ نے فوراً لنگر کھول دیا اور مخلوق خدا اپنا پیٹ بھرنے لگی۔ اسی رات بادشاہ خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ خزانے کے دروازے پر کھڑا ہے اور مزدور خزانے کی بوریاں واپس لا رہے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا، اب میں بوریاں واپس کیوں لا رہے ہو؟ مزدوروں نے کہا، ان کی یہاں پھر ضرورت پڑ گئی ہے۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے کہ بانٹنے سے رزق گھٹنا نہیں بلکہ بڑھتا ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ جس زمین پر بارش نہ ہو وہاں کی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، اور جس میں دین نہ ہو
وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جسے وہ جوڑے اسے سارے مل کر توڑ نہیں سکتے۔ اگر رزق عقل و دانش سے ملتا تو جانور اور بیوقوف زندہ ہی نہیں رہتے۔ جس نے اپنی قدر و منزلت پہچان لی کبھی برباد نہ ہوگا۔ بیوقوف ترین انسان وہ ہے جو اپنی بد کلامی پر فخر کرتا ہے۔ خدا سے جب بھی مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غم زدہ لوگوں کے غم کم کرو، کبھی دکھی نہ ہوئی رہو گے۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم نے ایسی کون سی خطا کی کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ تمام اہل ایمان بھائی بھائی ہیں۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے جس کے ایک حصے نے دوسرے کو تھام رکھا ہے۔ اگر تم اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو کہ تم دشمن تھے اور اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، پھر تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی بن جاؤ گے۔ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس سے خیانت نہیں کرتا، اس سے جھوٹ نہیں بولتا اور نہ تکلیف کے وقت اسے تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی آبرو اور خون حرام ہے۔ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ جب ملے تو سلام کہے، اس کی دعوت قبول کرے، چھینک مارنے پر الحمدللہ کہے اور سننے والا یرحمک اللہ کہے۔ جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جائے۔ مسلمان بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جس قوم میں اخوت اور بھائی چارہ موجود ہو اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ جو شخص ارادے کا پکا ہوتا ہے وہ ہر جگہ راستہ نکال لیتا ہے۔ جس کا ارادہ مستقیم اور اٹل ہے وہ دنیا کو اپنے سانچے میں ڈھال سکتا ہے۔ ارادہ مضبوط ہو تو پتھر میں بھی چونک لگا سکتا ہے۔ لوگوں میں طاقت کی اتنی کمی نہیں جتنی مستقل ارادے کی کمی ہے۔ جس کا ارادہ مضبوط نہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اہل ارادہ ایک دفعہ قائم ہو کر یا تو موت حاصل کرتا ہے یا فتح۔ دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں، صرف مصمم ارادہ ہونا چاہیے۔ کچی سے کچی اور اچھی اصلی عقل مندی ارادہ ہے۔ اچھے کام کے لیے پیسے کی ضرورت کم پڑتی ہے اور اچھے دل اور نیک ارادہ کی زیادہ۔ جو آدمی پکا ارادہ کر سکتا ہے اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اس دنیا کی ہر چیز ارادہ کی قوت پر منحصر ہے۔ جس کے ارادے میں قوت ہے میں اسے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ برے ارادے سے سچ بولا جائے تو وہ ہر قسم کے جھوٹ پر سبقت لے جاتا ہے۔ قوت ارادہ تمام ترقیوں کا راز ہے۔ سب سے خوبصورت جذبہ انسان کا ارادہ ہے۔ عالمی ہمت اپنے ارادے کو کامیاب بناتے ہیں۔ جو شخص ارادے کا پکا ہو وہ دنیا کو اپنی مرضی کے موافق ڈھال سکتا ہے۔ جو شخص نصیحت نہیں سنتا اس کا ارادہ ملامت سننے کا ہے۔ مجھے تعجب ہے اس شخص سے جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے مگر جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا اور غصے میں سچ بولنا اور طاقت ہوتے ہوئے معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔ اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو
جو آسمان کی بلندی کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ ہزار غلطیوں کے باوجود آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو تو پھر کیوں کسی کی ایک غلطی پہ اس سے اتنی نفرت کرتے ہو؟ پریشان نہ ہوا کرو، اللہ نے تمہارا مستقبل تمہاری سوچ سے بہتر لکھا ہوا ہے، کیونکہ جو مقدر لکھنے والی ذات ہے اس کے پاس مقدر بدلنے کا بھی اختیار ہے۔ زندگی کے 3 اصول بنا لو، اس سے ضرور معافی مانگو۔ جسے تم چاہتے ہو اسے کبھی مت چھوڑو، جو تمہیں چاہتا ہے اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہے۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ جب میری دعا قبول ہو تو میں خوش ہوتا ہوں، اس میں میری مرضی ہے، اور جب دعا قبول نہ ہو تو میں اور زیادہ خوش ہوتا ہوں، کیونکہ اس میں میرے رب کی مرضی ہے۔ اگر آپ کسی قابل قدر چیز کا مالک بننا چاہتے ہیں تو سخت محنت کریں۔ دروازہ کھولنا یا کسی خاتون کے لیے اپنی سیٹ چھوڑ دینا اچھی تربیت کی نشانی ہے۔ اپنے وقت کو کسی ایسے کام میں لگائیں جس سے آپ کو کبھی بھی پچھتاوا نہ ہو۔ بیکار باتوں کو سر پر سوار نہ کریں۔ آپ کی ذہنی صحت لوگوں کی رائے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔